جب آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو، یہ دولت والی صورت پڑھ لو، فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کرنا ہے، یقین مانو معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت، کروڑوں اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ میں اسے پڑھتی ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج اس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح خزانوں کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں، اس نسخے کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں گی تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب کوئی شخص، پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے، جس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین کرام، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، آج تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی وقت، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، باوضو حالت میں اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں اب آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے، تو آپ فوراً تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات ہوں اور آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی یا بہن کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کس بات پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اب آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی، بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص جس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بہت ایمان افروز واقعہ رزق کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، لازمی سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے اسے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ اور فلاں دکان پر جا کر اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آ پہنچا تھا اور یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے، وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت یہ ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے دریافت کرتی رہی، آخرکار ایک
تائب ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی، میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا فرق کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ تو دکاندار نے کہا، تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر فروخت نہیں کرنا چاہتی؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس سے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے۔ اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، یہ برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا، بوڑھی اماں، میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت نے پیسے پکڑ کے خوب اسے دعائیں دیں اور بہت خوش ہوئی اور دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا، اے تانبہ ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو دکانداری نہیں آتی۔ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس میں 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ بچے کا علاج کروا سکے، علاج کروا کے اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ معاوضہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے، عید پر پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بڑا آسان سا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھر آپ ایک تسبیح شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا ہے۔ آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک تسبیح سودانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جس سے آپ کو آسانی لگے۔ لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے اور ہر تسبیح میں پہلے 21 بار سورہ کوثر لازمی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، تو اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سے ایسے بہن بھائیوں کو جانتی ہوں جس کو میں نے سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس سے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہ تھی۔
اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عالیشان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس فیصلے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کو اس تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ بالکل آپ کو سیدھا جواب دے دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر ہمیں کلمے کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سے گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہے۔ ہر دوسرے بندے کو یہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب کسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ اللہ پاک سے مشاورت کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے بیڑا پار کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 5 دن لگاتار کر لیں۔ یقین کریں 5 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 5 دنوں میں آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 5 دن ادا کرنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم رکھیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے ہمارے رب، اے رب مہربان، اپنے خزانہ غیب سے خصوصی امداد فرما، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور ہم سب کو اور ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔